شدہ ہے۔ تقریباً پہلی 24-25 آیات کے بعد حضرت ابراہیم نے چند دعائیں مانگی ہیں، اور پہلی دعا مکہ مکرمہ کے حوالے سے دعا کا دوسرا لفظ ہے وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی محبت کی طرف پھیر۔ میری خواہش کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت رہے۔ ایک خاندان دوسرا خاندان ختم مرتبہ کا ہے، جہاں سرور کائنات خواہش نہیں کر رہے، جہاں سرور کائنات نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میرے جد ابراہیم کی طرح میں بھی خواہش کرتا ہوں کہ میرے بیت کے طرف لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ پھیر دے، محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ جہاں اللہ حکم دے رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ تو پتہ چلا کہ محبت ہے جو ہے وہ واجب بھی ہے، اور ادھر سے حضرت ابراہیم کی دعا کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی دعا میں مفسرین اہل سنت اہل تشیع بے انتہا خوبصورت انداز میں انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ وہ کہہ کیوں رہے ہیں وَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو میرے اندر پھیر دے۔ تو مفسرین کہتے ہیں دعا مانگنے والا کون ہے؟ ابراہیم خلیل۔ ابراہیم حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ یہی جب جناب ابراہیم کا وقت کے وقت آیا تو حضرت ابراہیم آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو جب پہنچے تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اے ابراہیم اللہ مجھے کہتا ہے خلیل، کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہیں بھی روح میں قبض کرنا پہلے اللہ سے یہ تو پوچھو کہ کبھی کوئی دوست کی موت چاہتا ہے؟ تو کہہ رہا ہے میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، اور ادھر اسرائیل کو بھیج دیا جاؤ روح قبض کر کے آ جاؤ، تمہیں بھی روح قبض کرنا، لیکن پہلے اللہ سے اتنا تو پوچھ لو کہ کبھی کوئی دوست کی موت چاہتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا، پھر حضرت ابراہیم کو بتانے لگے کہ میں نے اپنا پیغام اللہ تک پہنچایا ہے، آواز قدرت آئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم سے کہو کبھی کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات سے کتراتا ہے؟ ابراہیم کی تو یقیناً جب اللہ نے اس دعا ابراہیم کو مانگی ہے تو اللہ بدرجہ عطا بدرجہ کامل جناب ابراہیم کی دعا قبول کر رہا ہے۔ اور اس دعا کیسے قبول کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہو کہ میری اولاد کے محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالو، میں صرف دلوں میں نہیں ڈالوں گا، میں سرور کائنات کے ذریعے سے تیری اولاد کی محبت لوگوں پر واجب کرا دوں گا، واجب کرا دوں گا۔ اچھا جب یہ واجب ہو گئی اب بڑا بہترین ہو گیا سلسلہ۔ ہم کو دعا اور نماز میں جب پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے بزرگان ہمارے بڑے بھائی بزرگان کو سلامت کر کے اور ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ میں تشریف لایا کرے، یہ جب پڑھتے ہیں ضرور تو یہ صرف اتنا نہیں پڑھتے، یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی
ہونے لگی تھی تو شادی کے وقت جو خطبہ پڑھنے والے نکاح خان تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے جو خطبہ پڑھا اس خطبے میں بھی یہ الفاظ دہرائے، الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم و اولاد یا ذریت اسماعیل، دو لفظ ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں ابو طالب، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ابراہیم و اسماعیل کی نسل سے قرار دیا، ابراہیم اور اسماعیل کی نسل سے قرار دیا۔ تو یہاں میں مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اکثریت تو ایسی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ عجیب بات ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو حضرت ابو طالب کو آل ابراہیم ہونے کی وجہ سے درود بھیج رہے ہوتے ہیں، نماز کی حالت میں درود بھیجتے ہیں ان پر، چونکہ آل ابراہیم کو شامل ہے اور خطبہ نکاح میں بھی کہہ رہے ہیں جناب حضرت ابو طالب، لیکن جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آتے ہیں تو ان کے ایمان میں شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ میرے جملے نہیں ہے، قرآن کی زبان میں اسے منافق کہا جاتا ہے جو ایک جگہ کچھ کہتا ہو دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہو۔ نکاح نہیں پڑھایا، جو مہر کی رقم مقرر ہوئی ہے 20 اوقیہ سونا اور 20 سرخ اونٹنیاں، وہ بھی حضرت ابو طالب نے اپنی جیب سے ادا کیا ہے، مہر رسول بھی ادا کیا ہے۔ طاہر قادری کہتا ہے جب حضرت آدم اور حوا کی شادی ہوئی تھی نا تو اس وقت ان کا مہر جو رکھا گیا تھا وہ مہر تھا محمد اور ان کی آل پر درود بھیجنا، درود بھیجنا۔ وہ کہتا ہے کہ جب حضرت آدم کا مہر ہے اللہ کی طرف سے اور وہ ہے درود بھیجنا، تم عجیب مسلمان ہو، ایک کافر کے ذریعے سے رسول خدا کا مہر دلوا رہے ہو۔ نہیں، حضرت خدا کے کافر نہیں تھے، مسلمان تھے اور بہترین مسلمان تھے۔ اچھا، اس دعا کے ساتھ اگلا بھی بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ تو حضرت کا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو میرے آل کی محبت کی طرف لوٹا۔ اس کے بعد پھر اسی 23-24 آیت کے بعد اس جملے کے بعد فرمایا وَاجْنِبْنِي وَابْتَلَيْتَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ میں ابراہیم دعا کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں تم مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے دور رکھنا۔ وَاجْنِبْنِي وَابْتَلَيْتَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بت پرستی سے دور رکھنا۔ اچھا، وجہ خود بتائی بھائی بت پرستی سے دور کیوں رکھنا، اسی سورہ ابراہیم میں وجہ یہ بتائی، رب انا ہونا اضللنا کثیرا من الناس، اس لیے بت پرستی سے دور رکھنا چونکہ یا اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ بھائی بت کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ وہ تو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ تو صحیح بھی پریشان ہے، بت تو ایک مٹی کا بنا ہوا ہے یا کسی چیز کو انہوں نے بنا کے وہ برباد کیا ہے، رکھ دیا ہے، تو بت کیسے کرتے ہیں؟ اور یہ سمجھنے کے لیے یہ سارے لوگ گئے ہوئے تھے میلے پر، کسی جگہ میلہ ہو رہا تھا تو میلے پہ گئے، حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، پیچھے چلیے لے گئے، کعبے کے اندر انہوں نے بت رکھائے ہوئے تھے، ایک کلہاڑا اٹھایا اور کسی کو کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کے آداب خراب کر دیے، اور پھر جو ان میں سب سے بڑا بت تھا وہی کلہاڑا اٹھایا اس بت کے کندھے میں رکھا۔ اچھا، جب یہ لوگ میلے سے واپس آئے تو دیکھا تو ہمارے کسی خدا کا ناک نہیں ہے، کسی کو
کا نام نہیں ہے، کسی خدا کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو ابراہیم کو پتہ ہے کہ وہ میرے شیر میں جاتے نہیں تھے، آگے حضرت ابراہیم کے پاس ابراہیم نے کیا ہوا ہے، ہمارے خداؤں کے ناک ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ ساری کھول دی ہے، تجھے کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے میری طرف کیوں آتے ہو؟ جاؤ کعبہ قدم ڈھونڈو، تلاش کرو، خود دیکھو کلہاڑ کس کے پاس ہے؟ تو کہا وہ تو ایک بت کے کندھے پہ لٹکا ہوا تھا، تو آپ حضرت کہنے لگے جاؤ اس بت سے پوچھ لو کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بت تو اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے، تو یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے اسی لیے تو میں کہتا تھا ان بتوں کی پوجا نہ کرو جو اپنے ناک کو بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے ہیں۔ رب اتنا ہونا اصل کثیر من الناس، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تمام شیعہ سنی مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں خود کیسے گمراہ کر سکتے ہیں، وہ تو مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ تو کام نہیں کر سکتے۔ تو تقریباً تمام نے ایک ہی توجہ کی، چونکہ ان بتوں کو اس جگہ پہ لا کے بٹھا دیا گیا تھا جس جگہ کے یہ اہل نہیں تھے، ان کو اس مقام پہ آ کے رکھ دیا تھا، الہیت کے مقام پہ رکھا تھا، اس کے اہل نہیں تھے۔ بھئی اگر کسی کو ڈاکٹر نہ ہو اس کو آ کے ڈاکٹر والی جگہ پہ بٹھا دے وہ تو بندے مارنا شروع کر دے گا، تو کہا اس جگہ پہ لا کے بٹھا دیا گیا تھا جس جگہ کی وہ اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ تو گویا حضرت ابراہیم نے نتیجہ دے دیا ہر وہ شخص جو ڈاکٹر ہے انجینئر ہے اگر وہ نہیں ہے اور اسے اس مقام پہ بٹھا دیا گیا ہے جس کی وہ اہلیت نہیں رکھتا، تو یقیناً لوگ کیا گمراہ ہو گئے کہ یہ قتل ہو گئے۔ ایک ہمیں اپنا درود بھیجیے گا مولا اللہ سے محمد والا۔ سنتے بھی رہتے ہیں، تو بنیادی طور پر جو تعلق کا ہمارا مہمان اہل بیت والی بات ہو رہی
केस हो सकता है कि एक आदमी है उसके कुरान जो है वो 8 मसले है, तो वो मानने वाला है व्यक्ति का है। अलबत्ता यहाँ पे एक बात आमद करने का बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अपने मरहूमीन को जहन में रखें, अपने मरहूमीन को हमेशा अपने साथ रखा करें। उन सब की बुलंदी दर्जात के लिए मिलकर बुलंद आवाज़ से मोहम्मद वाले मोहम्मद की अदब करो। ये खत उन्होंने लिखा अनायत अली शाह साहब ने, अब्दुल्ला यार शाह साहब, खुदा उनको पाक उनकी दरगाह बुलंद फरमाए। उनके पास जब खत किया तो उन्होंने खत देखा, उन्होंने एक आयत कुरान मजीद की और एक रिवायत जो उसने कहा था कुरान और हदीस के जरिए से मुझे ये साबित करे। तो जिस आयत की उन्होंने तलावत की वो हज़रत इब्राहीम की बताई कि जनाब इब्राहीम को जब इंजील में डालकर उन्होंने आग में फेंका था, उस वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया था या नारो कूनी बर्तन वसलाम। ये बर्तन का मतलब है ठंडा और सलाम का मतलब ये है रिमोट जनाब इब्राहीम के हाथ में था। भाई इतना भी ठंडा ना हो जाए कि इब्राहीम को सर्दी लगना शुरू हो जाए। बर्तन व सलाम जितनी इब्राहीम ठंडक चाहता है आग उतना ठंडा हो जाए। एक उन्होंने ये आयत पेश की, जनाब इब्राहीम में से मजीद थोड़ी वजाहत करता हूँ उनके बाद मुकम्मल हो जाए। तो ये आयत पेश की। दूसरा उन्होंने एक वाक़या पेश किया, हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर साहब तशरीफ फरमा थे। तो असहाब एक साथ बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे, वो हंस दे रहे थे, बातें कर रहे थे। तो अचानक जो है वो एक बूढ़े सहाबी थे जिनका नाम था हारून मक्की, कमर झुकी हुई थी और ज़ाहिर नज़र भी उनको बहुत ज़्यादा नहीं आता था आंखों से, और इतने ज़्यादा तकलीफ थे कि वो एक लकड़ी लेकर उसके सहारे में चलते चलते अंदर उस जगह पर दाखिल हुए जहाँ औरत तशरीफ फरमा थे। तो उसका नक्शा जो रिवायत में खींचा है, दाईं तरफ जो है अंदर दाखिल होने के फौरन दाईं तरफ एक तंदूर चल रहा था। जब तंदूर चल रहा था, चूं ही जनाब हारून मक्की अंदर आए तो मेरे आका ने आवाज़ दी, हारून। फरमाया लब्बैक या रसूलल्लाह। हारून तुम्हारी दाईं तरफ वो जो तंदूर चल रहा है ना, जाओ उसके अंदर छलांग लगाओ, उसके अंदर उतर जाओ। तो यहाँ एक ये बता रखा कि इताअत इमाम होती क्या है। इताअत इमाम में चूं चला नहीं होता। जनाब हारून मक्की ने ये नहीं कहा मौला आपके पास घंटे घंटे बैठे हुए हैं इतने बंदे, तो जो है आप मेरा इंतजार कर रहे हो। नहीं, मासूम जब हुक्म दे दे तो बात खत्म होगी। इस तरह मैंने जो है एक मासूम ने सामने रखा है अनार, कहा मौला अगर आप कहेंगे ये वाला हिस्सा काटने के बाद ये हराम है और ये वाला हलाल है तो मुझे एक बराबर भी शक नहीं होगा, जरा बराबर है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप जिसको कहेंगे हलाल वो हलाल है, आप जिसे कहेंगे हराम वो हराम है। ये है इताअत बगैर चूं चला के। जनाब हारून मक्की ने लब्बैक कहा और चलता हुआ तंदूर के पास पहुंचा, अपनी छड़ी समेत तंदूर के अंदर छलांग लगा। अब जब तंदूर के अंदर छलांग लगा दी, वहाँ जो मेरे जैसे कमजोर ईमान के लोग बैठे थे वो कभी दाएं देखे कभी बाएं देखे, थोड़ी देर के बाद मौला ये ना कहे कि हाँ डॉक्टर साहब आपने एक छलांग लगा दी, आपने एक
جہنم کی آگ نہیں جلاتی. اور مولانا نے پیش کر دی حضرت ابراہیم والی آیت. تو لوگوں کے ذہن میں سوال تو آئے گا. اب تک اللہ صاحب نے جواب نہیں دیا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پہلے سے آگاہ ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے چیزوں کا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ خلش ذہن سے نکل جائے کہ بات کو ہو رہی تھی کہ اہل نشین کو جو واقعہ حقیقتاً اہل بیت کا ماننے والا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں جلاتی. حضرت ابراہیم کی مثال جو دے رہے ہیں کی مثال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ کے نبی ہیں, وہ حضرت امیر المؤمنین سے بھی پہلے تشریف لائے, ان کے جج ہیں, سرور کائنات سے بھی پہلے آئے. تو یہ آیت ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ تو جواب نہیں بنتا, یہ تو جواب اس کا ظاہراً ٹھیک نہیں لگ رہا کہ آپ نے آیت پیش کی ہے. وہ نہیں کہ وہ مطلب کہ بات ہو رہی ہے عام شیعہ کی, گناہگار شیعہ کی جو اہل بیت کو ماننے والا ہے اور ان کے احکام پر عمل کرنے والا ہے, ان کے حلال کو حلال کہتا ہے, ان کے حرام کو حرام کہتا ہے, للہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے. تو بات ان کی ہو رہی ہے. تو حضرت ابراہیم کا جو مثال دینا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ کچھ خلش رہ جائے کہ یہ کس طرح ہو گیا. تو اس کو عرض کرنے سے پہلے پھر دوبارہ گزارش کروں گا. میری آج والدہ کی بھی برسی ہے, 9 جولائی 1998 کو ان کا انتقال ہوا تھا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں. ان کے لیے بھی اپنے اپنے مرحومین کو بھی ذہن میں رکھ کر سب کی بلند کی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد والے محمد کی حضرت میں ضرور دیجیے.
کسی نبی کا صلی علیہ ثم صلی علیہ، کسی بھی نبی کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، کسی نبی کا تذکرہ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صلو علیہ، پہلے مجھ پہ درود بھیجنا ہے، ثم صلو علیہ۔ کسی نبی کا آپ نے نام لیا، نام اس نبی کا لیا ہے، لیکن پہلے میں محمد سے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، پھر اس نبی پہ درود بھیجنا۔ لیکن وہ میرے صحابہ یاد رکھنا، اگر ابراہیم کا تذکرہ ہو جائے نا، صلو علیہ ثم صلو علیہ، پہلے میرے جاقت ابراہیم پر درود بھیجنا، پھر میں محمد پہ درود بھیجنا۔ اور صاحب پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ، آپ کو سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو گیا کہ باقی انبیاء کا تذکرہ ہو تو پہلے آپ پہ درود بھیجیں، پھر ہم ان پہ بھیجیں، اور لیکن جب تذکرہ ہو جناب ابراہیم کا، آپ فرمائیں پہلے ان پہ درود بھیجیں، پھر میں محمد پہ۔ لماذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت نے اب پورا واقعہ بتایا، کہا جب میں چوتھے آسمان پہ تھا، جو علم لی منبر نور، میرے لیے نور کا منبر بچھا دیا گیا، نور کا منبر بچھ گیا میرے لیے، زیادہ سا اللہ وہاں سے منبر، میں اس منبر پر کرسی صدارت پر میں بیٹھ گیا، راس منبر پر میں بیٹھا، اور زیادہ سا ابھی ابراہیم الخلیل تحقیق درجہ ہے، مجھ سے ایک درجہ نیچے اس منبر پر میرے جد حضرت ابراہیم تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، باقی تمام انبیاء آپ لوگوں کی طرح پورے مجمع میں ہمارے سامنے موجود۔ تو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک کیا ہوا؟ فقط پالا، اچانک یہ ہوا کہ ایک نور آیا اور وہ ہماری آنکھوں سے تیزی کے ساتھ ہو کے گزر گیا، ایک نور ہماری آنکھوں سے تیزی کے ساتھ چمکتا ہوا آگے چلا گیا۔ تو ہوا یہ، اس لیے میں نے کہا ابراہیم کو پہلے درود بھیجنا،
ملت ہی نہ ابراہیم، علی کے شیعوں میں ایک ابراہیم بھی ہے۔ میرا دوست، میرا بزرگ، ہماری آپ کی حضرت، آپ کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ آپ کو ایک درجہ ملا تو حضرت ابراہیم پوائنٹ مان کے دے رہے، اللہم اجعل من شیعۃ علی بن ابی طالب، مجھے علی کی شیعوں میں قرار دے۔ میرے دوست، یہ جو شیعہ ہونا ہے نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شیعہ ہونے کے لیے اس کی نہ اپنی کوئی خوشی رہ جاتی ہے، نہ اس کا کوئی اپنا غم رہ جاتا ہے۔ اگر اس کی کوئی خوشی ہے تو بھی اہل بیت کے لیے، اس کا کوئی غم ہے تو بھی اہل بیت کے لیے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا سفیر حسین کا تذکرہ کروں، تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ ہو جائے گا، سفیر حسین کا میں تذکرہ کروں۔ بڑی عظیم ہستی ہے، جناب عقیل، سرور کائنات کو عقیل سے بڑا پیار تھا۔ جناب عقیل مسلم کے والد سے سرور کائنات بڑا پیار کرتے تھے اور محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے تو اور بھائی بھی ہیں، جعفر بھی ہے، طیار بھی ہے، عقیل سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ تو سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا علی، عقیل میرے حسین کا سفیر بن کے جائے گا۔ اجرکم اللہ، اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے اپنے اہل بیت کے۔ جناب عقیل بڑی عصمت والے تھے، بڑی بہترین تربیت کی تھی۔ جناب مسلم جی، ان کی جو سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت ہے نا، یہ حضرت ام الغنیم کے داماد ہیں۔ عباس جو ہے ام الغنیم کے بیٹے ہیں، جناب مسلم ان کے داماد ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں آپ مسلم حدیث، یہ بھی بہترین نسخہ ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، بے اولاد حضرات جو ہے نا، اس نسخے پہ عمل کریں کہ نہ کبھی جو ہے وہ بے اولاد نہیں رہیں گے، ان کو اللہ زندگی والی اولاد دے گا۔ یہ ہندوستان کے عالم دین ہے مہدی مسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ بابا تشریف لے کے آقا حسن حکیم کے پاس، وہاں جا کے مجھے ایک پیاس کی، آقا میری اولاد نہیں ہوتی، اگر بچے ہوتے ہیں نا تو وہ وفات پا جاتے ہیں، بچے فوت ہو جاتے ہیں، میرے لیے مجھے عمل بتائے، کچھ چیز بتائے نا کہ اللہ مجھے اولاد کبھی نہ دے دے، مجھے اللہ اولاد سے نوازے۔ تو اس وقت آپ کو حسن حکیم نے کہا، ہاں تم ایک کام کرو، تم منت مانو، اللہ تجھے بیٹا دے گا، تم اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھ لو، مسلم رکھ لو، بے شک محمد مسلم رکھو، مہدی مسلم رکھو، مسلم اس کا نام رکھ لو۔ جب تم مسلم نام رکھو گے نا تو وہ اللہ تجھے بیٹا بھی دے گا اور زندگی والا بیٹا بھی دے گا، زندگی والا بھی۔ تو آج میرے اولاد میری بہنیں خصوصاً میرے بزرگان جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، خصوصاً اولاد کریمہ نہیں ہے، تو وہ بہترین جو ہے یہ آپ کو سے حکیم نے بتایا، تو بقول ان کے اس کے بعد جب انہوں نے میرا نام مسلم رکھا، والے دین ہے، اپنے زندہ ہے، موجود ہے، اس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نے کافی سارے لوگوں کو تذکرہ کیا، کیوں اللہ مسلم نام رکھنے کا، جناب مسلم نام رکھنے کا اور انہیں زندگی کیوں دیتا تھا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ سرور کائنات علی کی دو بیٹیاں کربلا میں آئی ہیں، دو بیٹیاں، صاحب اولاد دو بیٹیاں، ایک جناب زینب عالیہ، جناب زینب عالیہ، اس میں یہ آتا تھا کہ یہ اپنی پوری نسل اور محمد کی قربان کر، پوری نسل قربان کر۔ جناب مسلم میں ایک کوالٹی اور ہے، اضافہ ہے، چار بیٹے دیے تھے اللہ نے نام مسلم کو، چار بیٹے باقی، دو بیٹے کوفہ میں جناب مسلم کے ساتھ گئے تھے، محمد اور ابراہیم کثرت کے ساتھ آپ کو واقعہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ دو بیٹے اور بھی تھے جو اسی کربلا میں ہی شہید ہو گئے۔ ایک بیٹے کی شہادت بڑی عجیب ہے، پوری نسل مسلم میں بھی قربان کر، پوری نسل مسلم میں بھی قربان کر۔ وہ جو عبداللہ کی شہادت ہے، مسلم کا بیٹا ہے، وہ بھی بڑی عجیب شہادت ہے کہ جب ملعون شبر میرے آقا حسین کی گردن پر خنجر چلا رہا تھا، کبھی پتھر میں مارتا تھا، کبھی پسے گردن جو ہے میرے آقا کو مارتا تھا، اس وقت ایک مسلم کا چھوٹا سا بچہ عبداللہ کہہ رہا اپنے
فضا کلثوم کو بھی ساتھ لے لو. مسلم کی بیٹی نہیں مل رہی ہے, مسلم کی بیٹی نظر نہیں آ رہی, ہماری عزت ہے نظر نہیں آ رہی. اور میدان کربلا میں ڈھونڈنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب پہنچے نا کربلا کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں, دیکھا مسلم کی بیٹی پودے لیٹی ہوئی ہے, لیٹی ہوئی ہے. میری آپ آزادی زینب کہتی ہے کلثوم بچی کو آرام سے اٹھانا, بچی بڑی مشکل سے سوئی ہے, بچی پورے دن کی سہمی ہوئی تھی, بڑھنی ہوئی تھی, بڑی مشکل سے سوئی ہوگی, بڑے آرام سے اٹھانا. لیکن جب ان کلثوم نے ہاتھ لگایا نا, بدن ٹھنڈا تھا, آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب عالیہ نے سوال کیا, کلثوم بہن اس بچی پر کوئی تیر کا نشان بھی نہیں ہے, کوئی تلوار کا زخم بھی نہیں ہے, یہ بچی مری کیسے ہے؟ کلثوم سر پیٹ کے کہتی ہے اس کے سینے پہ گھوڑوں کے قدموں میں نشان, اور مسلم کی زندہ بیٹی گھوڑوں کے قدموں میں آگے شہید ہو گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ضرور اپنے لیے بھی دعا کرنا, اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کرنا, میری والدہ کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا. اللہ تعالیٰ جناب مسلم اجازت مل گئی, مولا نے بھیج دیا کوفہ میں تشریف لے آئے. وقت اب کم رہ گیا ہے, جب کوفہ میں آئے گا روایات کہتی ہیں کہ میرے مولا نے جب کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھائی, بعض روایات میں 25,000 لوگوں کا تذکرہ ہے, لیکن کثرت کے ساتھ 10,000 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. لیکن کیا ہوا, جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا تھا. جناب ہانی وہ کوفہ کے اندر موجود تھے, اور جس وقت جناب مسلم نماز پڑھ رہے تھے, جناب ہانی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر گلیوں میں گرایا جا رہا تھا, اور آواز دی جا رہی تھی جو بھی سفیر حسین کا ساتھ دے گا, ساتھ دے گا, اس کے ساتھ یہی حشر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جب میرے مولا آئے واپس وہاں سے مسجد سے, روایات کہتی ہیں جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تنہا رہ گیا مسلم, تنہا مسلم رہ گئے, اکیلے مسلم رہ گئے. چلتے 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 بہت پیاس لگی ہوئی تھی جناب مسلم کو. ایک دروازہ تھا, گھر باہر کا وہ جگہ بنی ہوئی تھی, اس دروازے کے ساتھ آ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے, اور نگاہیں ان کی مدینے کی طرف تھی, اور کہہ رہے تھے آقا حسین آپ نہ آئیے گا, آقا حسین آپ تشریف نہ لائیے گا, یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں, یہ جملے کہہ رہے تھے. اچانک ادھر دروازہ کھولا, جب دروازہ کھولا نا تو مسلم نے پہلا سوال یہ کیا, میں بہت پیاسا ہوں, کچھ پانی مل سکتا ہے, پانی مل سکتا ہے. جناب دعا تھی, اہل بیت کی محبہ تھی, تو وہ فوراً پانی لے آئی. پانی دینے کے بعد کہنے لگی اے مسافر, تو مسافر لگتا ہے, جلدی سے یہاں سے چلا جا,
طرح کوئی تیر مارتا تھا، وہ کوئی لکڑیاں پھینکتا تھا، وہ کوئی گھر سے جلی ہوئی لکڑیوں کی اٹھا کے آگ جو ہے جناب مسلم پہ پھینکتا، امام میں آگ لگ گئی تھی، دندان مبارک شہید ہو گئے، جناب مسلم کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، اجر سبحان اللہ، بس چند جملے رہ گئے۔ کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں نا، کچھ خصوصیات جناب مسلم کی ایسی ہیں جو کسی کربلا کے شہید کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔